اپنے مذہب سے پیار اس طرح سے کرو جس طرح سے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج دور حالات کو دیکھو کہ اپنے مذہب کے بارے میں بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اب اپنے اسلام میں اتنی پیاری پیغام دیا ہے لوگوں کو، کتنا اچھا پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ اپنے مذہب سے محبت کرو۔ آج دیکھو کوئی محرم کے بارے میں کہتا ہے، کوئی مذہب کے بارے میں کہتا ہے، کسی اور کے بارے میں، ان کے بارے میں، کربلا میں اس طرح سے ہوا جنگ، کربلا میں اس طرح سے ہوا جنگ۔ آج لوگ کہتے ہیں یاد رکھو اپنا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ کسی دھرم میں نہیں۔ محبت سے اپنے اسلام سے محبت کرو اور اس کو فالو کرو، اور تحقیق جو قرآن مقدس میں رب نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کرو۔ آج جو بیانات ہوتی ہے آج کی تاریخ میں، کچھ بیانات ٹھیک بھی ہوتا ہے، کچھ بیانات غلط بھی ہوتا ہے۔ جو بیانات اگر کرتے ہیں آپ تو قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرو۔ فیک بیان جو آپ کرتے ہیں، یاد رکھو میں نے بہت سارے بڑے علماء کرام، میں نے اپنے نگاہوں سے بہت سارے سے ویڈیو آتی رہتی ہے فون میں، ایسے ایسے واقعہ بیانات دیتے ہیں، ایسے ایسے واقعہ پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے ولی ہیں اور تمام ولیوں کا سردار ہیں، اور اس کے بارے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم اس طرح سے حوالہ دیتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں اور سمجھے، اپنے آپ کو بدلے، انہیں مذاق اڑایا جائے۔ بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ باتیں اپنے طرف سے لگا کر اس کو بیانات دیتے ہیں۔ یعنی آپ قرآن و حدیث کو اچھے سے پڑھیں، اس کے بعد اولیاء کرام کے بارے میں بتائیں، ان کا چرچا کریں، ان کے مقامیت اور فضیلت بتائیں، صرف جھوٹی باتیں مت بتائیں۔ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، آپ اس طرح سے باتیں جو بتاتے ہیں، یاد رکھو اسی طرح سے اپنے سنی جو اپنے جو خیال کے جو سنی لوگ ہیں اس کو بہکائے مت۔ یہی چیز کا فائدہ وہ جماعتی لوگ اٹھاتے ہیں، وہ وہابی کسی بات پر لوگ غور کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو تمہارے میں ایسا ہے ویسا ہے۔ یاد رکھو آپ کسی ولی کرام کا، اولیاء کرام کا واقعہ بیانات کرتے ہیں، اس کو اچھے سے آپ پڑھیں، اس واقعہ کو محبت کے ساتھ پیش کریں۔ آپ اس طرح سے پیش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں اصلاح ہو، کامیابی ہو، ترقی کرے، سیدھی راستے پہ چلے۔ آپ اس طرح سے واقعہ آپ اس طرح سے واقعہ آپ ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم اس طرح سے واقعہ تھا۔ یاد رکھو وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، ان کے بارے میں کوئی دل و دماغ میں کوئی خیال بھی نہیں لا سکتا۔ وہ ایسے شخص تھے، وہ اللہ کے نیک ولی ہے، اس کے بارے میں کوئی مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر تمہارا ماں باپ آپ کے سامنے ہو، میں کھڑا ہوں، اگر میں آپ کے ماں باپ کے بارے میں اگر کوئی غلط جملہ استعمال کروں یا اس کے بارے میں کچھ بولوں تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی، میرے ماں باپ کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ جب آپ کے ماں باپ، یاد رکھو وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں جو کہتے ہیں، یاد رکھو وہ ناراض ہو سکتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو ولی اللہ ہے، وہ کامل ولی اللہ ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، اس کے بارے میں ہم مذاق
نہیں کر سکتے. عبد القادر وہ نیک اللہ کے ولی ہیں, اس پر عمل کرے, اس کی باتوں پر فکر غور کرے اور اس کے عمل پر آپ غور کرے اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف علم کی طرف, اسلام کی طرف اپنی زندگی, روح مصطفیٰ کی طرف اپنی زندگی, عاملیت کی طرف اپنی زندگی, دین مصطفیٰ کی طرف لے کے جاؤ. یاد رکھو کہ اپنے مصطفیٰ کا نام ایسے ویسے نہیں لے سکتا. وہ الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے امت مسلمہ کو بہت کلمہ پڑھائے.